بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 53 میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 122 اور 123 پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اور بنی اسرائیل کو قیامت کے معاملے میں جو خیالات تھے ان کے، اس کے معاملے میں اللہ پاک نے اصلاح فرمائی ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو درست کر لیں، اور قیامت کے معاملے میں اللہ پاک نے جو ان کی اصلاح فرمائی ہے نا، وہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، بنی کا مطلب ہے اولاد، تو اس لیے ترجمہ ہوا اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ پاک نے انہیں کثرت کے ساتھ اپنی نعمتوں سے نواز کر ان پر احسان کیا تھا، اور بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے، ان انعامات میں ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی، فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل اپنے دور میں تمام قوموں پر فضیلت رکھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے اندر کثرت سے انبیاء تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ تمام قوموں میں ممتاز تھی، سب پر فائق تھی، سب پر فضیلت رکھتی تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے، ان کے خیالات قیامت کے معاملے میں بہت زیادہ غلط تھے، جس طرح ہم پچھلے اسباق میں بھی ہم پڑھ کر آئے۔ وہ دنیا کے معاملے کی طرح قیامت کے معاملے کو قیاس کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ پاک نے وَاتَّقُوا الْقِیامَةَ نہیں فرمایا، بلکہ وَاتَّقُوا يَوْمًا کہہ کر اس دن کی جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جس سے یہودیوں کے قیامت کے معاملے میں خیالات کی نفی ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی۔ یعنی ایک شخص نے کفر کیا، اس کے بدلے میں کسی دوسرے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ بھلی کے ذریعے کوئی جان بچ سکے گی، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے، یا کوئی شخص اپنی جگہ کسی دوسرے کو پیش کر دے کہ میرے بجائے اس کو جہنم میں ڈال دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے کسی اور شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کسی چیز پر جرمانہ کر دیتے ہیں، فائن کر دیتے ہیں، تو لے دے کے معاملہ پورا ہو جاتا ہے، یا انلیگلی طور پر لوگ رشوت دیتے ہیں اور رشوت کے ذریعے اپنے معاملات حل کر لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی جان کو بچانے کے لیے ساری دنیا کا مال بھی اگر پیش کر دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا پیسے والا ہوں اور قیامت کے دن مال دے کر اپنی جان بچا لوں گا، تو بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کی سفارش چل جاتی ہے، کام آ جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ شفاعت کر کے ہمیں بخشوا دیں گے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے آئے گا نہیں، کوئی آ بھی گیا تو اس کی سفارش کافروں کو فائدہ نہیں دینے والی۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے شفاعت کریں گے، مومنوں کو تو شفاعت کا فائدہ ہوگا، لیکن کافروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے نہیں، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو اس کی شفاعت کا فائدہ کافروں کو نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ دنیا کے اندر بندے کے پاس کئی طرح کی مددیں ہوتی ہیں، کم از کم اپنے ماں باپ تک کی تو سپورٹ ہوتی ہے، لیکن قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس دن ماں باپ تک کی سپورٹ بندے کو نہیں پہنچے گی، کوئی بھی مدد اس کو نہیں آئے گی۔ تو اس دن جس کے اندر کسی کی نہ کوئی مدد ہو سکتی ہے، نہ کوئی رشوت کام آ سکتی ہے، نہ کسی جان کو بدلے میں دے کر جان بچائی جا سکتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جن ذرائع سے بندہ بچ جاتا ہے، ایسے کسی بھی ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا اگر اس نے کفر اختیار کیا۔ تو ایسے معاملے میں ان یہودیوں کے ساتھ ساتھ ہر دور کے آج کے بھی مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ اس دن کسی بھی طرح کی کوئی سفارش کام نہیں آنے والی، نہ پیسہ چلنے والا ہے، نہ ہی کوئی بندہ بچانے کے لیے آئے گا۔ لہذا اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہ کر کبھی ایمان برباد ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کفر میں مر جانا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس سے بڑا نقصان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔